اس جدید دور میں معلوماتی ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی نے ایک بہت بڑا وسیع دائرہ کھول دیا ہے اور دنیا بھر سے معلومات تک رسائی کو آسان بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا سے مراد ایک آن لائن رابطے کا ذریعہ ہے جو ان کے استعمال کرنے والوں کو مواد تیار کرنے کی معلومات کا تبادلہ فراہم کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بغیر کسی جغرافیائی رکاوٹ کے رابطے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ ملائیشیا بھی اس صورتحال سے مستثنیٰ نہیں ہے، بلکہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں سوشل میڈیا کے سب سے زیادہ استعمال والے ممالک میں ملائیشیا کا نام بھی شامل ہے۔ اگر سوشل میڈیا کا استعمال فتنہ کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا جائے تو یہ شریعت کی نظر میں حرام اور گناہ کا باعث ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ سوشل میڈیا ایک دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ اگر اس سے عقل مندی کے ساتھ اور ہوش کے ناخن لے کر استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ جب نیت درست ہوگی تو ہر مسلمان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، یہاں تک کہ میں جو بھی کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں اس کی بھی ایک ایک چیز کا مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ معزز سامعین حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہمارا کردار، امانت یا فتنہ۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہمارا کردار، امانت یا فتنہ۔ اس جدید دور میں معلوماتی ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی نے ایک بہت بڑا وسیع دائرہ کھول دیا ہے اور دنیا بھر سے معلومات تک رسائی کو آسان بنا دیا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے۔ سوشل میڈیا سے مراد ایک آن لائن رابطے کا ذریعہ ہے جو ان کے استعمال کرنے والوں کو مواد تیار کرنے کی معلومات کا تبادلہ فراہم کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بغیر کسی جغرافیائی رکاوٹ کے رابطے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ٹیلی گرام اور انسٹاگرام شامل ہیں۔ ملائیشیا بھی اس صورتحال سے مستثنیٰ نہیں ہے، بلکہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں سوشل میڈیا کے سب سے زیادہ استعمال والے ممالک میں ملائیشیا کا نام بھی شامل ہے۔ ایک تعداد کے مطابق ملائیشیا کی تقریباً 70% آبادی سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، جس میں ہر عمر، پس منظر اور مقام کے لوگ شامل ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سوشل میڈیا کے کئی فائدے ہیں، جیسے سماجی رابطے کو وسیع کرنا اور دنیا بھر کی تازہ ترین معلومات کو تیزی سے حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا تعلیمی نظام میں ایک بہت بڑا اور اہم ذریعہ ہے اور مصنوعات کی مارکیٹنگ کے لیے واضح ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں صارفین براہ راست رابطے کے ذریعے مصنوعات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں کچھ نقصانات بھی ہیں جن پر توجہ دینا انتہائی اہم اور ضروری ہے، جن میں سب سے بڑا نقصان جھوٹی خبریں اور فتنے کا پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے استعمال کرنے والے لوگ بغیر تحقیق کے معلومات شیئر کر دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں الجھن اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی عادت بھی ایک تشویشناک مسئلہ بن چکی ہے، جہاں لوگ اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے اپنی اہم ذمہ داریوں سے غافل رہتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن کسی کو تذلیل کرنا بھی عام ہوتا جا رہا ہے، جس میں کسی کی عزت کو گرانے والی گالیاں اور غیر اخلاقی پوسٹیں شامل ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، شریعت کی روشنی میں سوشل میڈیا کا استعمال جائز ہے جب تک یہ نقصان دہ نہ ہو، لیکن یہ اجازت بالکل مطلق نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، بلکہ نیت، مقصد اور استعمال کے طریقے پر منحصر ہے کہ اگر سوشل میڈیا علم کے پھیلانے، نیکی کی دعوت کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑے عجب کا باعث ہے، لیکن اس کے برعکس اگر سوشل میڈیا کا استعمال فتنہ کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا جائے تو یہ شریعت کی نظر میں حرام اور گناہ کا باعث ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ سوشل میڈیا ایک دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ اگر اس سے عقل مندی کے ساتھ اور ہوش کے ناخن لے کر استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ جیسا کہ ایک کہاوت میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے، کشتی پھسل جائے تو واپس لوٹ سکتی ہے مگر زبان پھسلے تو برا انجام ہو سکتا ہے۔ یہ ملیشین کہاوت کا ترجمہ ہے۔ ہمارے ہاں اردو کی کہاوت ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا۔ ہر مسلمان کو اس لیے ہر پوسٹ یا شیئر کو کرنے سے پہلے اپنی عقل کو سامنے رکھے اور اپنی ایمان کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے تاکہ بعد میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ہر چیز، جیسے ہم اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں یا کسی بات کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں یا تصاویر شیئر کرتے ہیں یا ویڈیوز یا پیغامات، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ ہماری ہاتھوں سے جو ہم موبائل یا سوشل میڈیا پر ٹائپ کرتے ہیں، جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور جو ہماری زبانیں بول رہی ہوتی ہیں، ان سب کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اور وہ سب بروز قیامت گواہی دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 62 میں تلاوت کیا گیا ہے، جو خطبے کے آواز میں تلاوت کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج یعنی قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر بور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اسے اخلاقی اصولوں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کا غلط استعمال فرد اور معاشرے کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس حوالے سے چند بنیادی اخلاقی اصول ہیں جن کی پابندی پر
سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کو ایک تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنا سوشل میڈیا کیسے استعمال کریں۔ سب سے پہلے ہر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو دیکھ لے۔ ہر عمل اور کام نیت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب ہماری نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی تو ہم جو بھی سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ نیکی اور تبلیغ کے لیے استعمال ہوگا، اچھائی کے لیے استعمال ہوگا۔ انشاءاللہ اخلاص نیت کے ساتھ کیا گیا عمل ہمیں خیر کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 2، اصول اس بات کا ہے، اس بات کا شعور کہ ہر عمل کا حساب ہوگا۔ جب نیت درست ہوگی تو ہر مسلمان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، یہاں تک کہ میں جو بھی کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں اس کی بھی ایک ایک چیز کا مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور فرشتے بہاری ہر حرکت کو دکھ رہے ہیں، خواہ وہ ذرے کے برابر ہو یا ہو چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ نمبر 3، تجویز یہ ہے کہ فتنہ اور ہر قسم کے ابہام سے اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ہر مواد کو بغیر جانچے، بغیر اس کی تحقیق کیے آگے پھیلانا کسی بھی فتنہ انگیزی کا منصب بن سکتا ہے، جو معاشرے میں غلط فہمی یا فساد پیدا کر سکتا ہے۔ فتنہ یا تہمت اسلام کی نظر میں نہایت گرانے اعمال میں ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے، جو نہ صرف کس افراد کے لیے بلکہ اداروں کو گرانے اور امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے اور ان کی استحکام کو متزلزل کرنے جیسے بڑے نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 4، بات چیت میں اخلاق کی پاسداری کریں۔ جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور اس پر کوئی تحریر یا تقریر کی صورت میں ہر قسم کے رابطے میں بنیادی اصول اچھے اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ ہر لفظ جو لکھا جا رہا ہو یا بولا جا رہا ہو اس ادب پر مبنی ہونا چاہیے، اسے ادب پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ گالی، تضحیق یا توہین آمیز الفاظ ہونے چاہیے جو کسی بھی تنازع یا اختلاف کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسلام آپس کے باہمی رابطے میں خوش اخلاقی اور نرمی سے بات کرنے کی سختی سے تلقین کرتا ہے، چاہے وہ مجازی دنیا ہو جسے اکثر آزاد سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا آزادی کی جگہ ہے، اس کے اندر بھی اخلاق بہت بڑے کردار کو تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 5، سوشل میڈیا کے استعمال کے وقت یہ خاص خیال رکھیں کہ کہیں آپ کا قیمتی وقت تو ضائع نہیں ہو رہا۔ اس ڈیجیٹل دور کے اندر اس تیز رفتاری کے باعث سوشل میڈیا پر وقت کا ضیاع بے خبری میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت اکثر اوقات ہمیں اپنی عبادات، کام اور علم حاصل کرنے جیسے فرائض میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔ اسلام وقت کے عقلمندانہ حصول اور دانشمندانہ استعمال پر بہت زور دیتا ہے، بلکہ ان لوگوں کو نقصان اٹھانے والا قرآن نے قرار دیا ہے جو وقت کو غیر مفید کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں اس کی تاکید فرمائی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وقت کی قسم
یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے کن لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے اور حق کی نصیحت کرتے رہے اور سبق کی تلقین کرتے رہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو اگر نیکی پھیلانے، نصیحت کرنے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اقدار کی دعوت دینے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ سوشل میڈیا جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہی سوشل میڈیا اور یہی سارے پلیٹ فارم جھوٹی معلومات پھیلانے، بہتان تراشی کے لیے استعمال کیے جائیں تو یہ سوشل میڈیا کا استعمال جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آج تک جو ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل پہ جھانکیے کہ میرا سوشل میڈیا کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ بنا ہے؟ کیا ہماری ہر پوسٹ نیکی کا ذریعہ بنی ہے یا گناہوں کے بوجھ میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا سوشل میڈیا نے انسانوں کے درمیان رشتوں کو مضبوط کیا ہے یا معاشرے میں تفرقہ بازی پیدا کی ہے؟ اگر اب تک ہم سب اس غفلت میں ہیں اور اسلامی اخلاق کے دائرے سے ہٹ گئے ہیں تو آئیے ہم توبہ کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم سوشل میڈیا کو دعوت، صلہ رحمی اور نیک اخلاق کے پھیلانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان کوششوں کو نیک عمل کے طور پر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔